ہم یہ نہیں سمجھتے 4 مہینے سے یہاں وفاق کی گورنمنٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ 22 مئی سے گلگت بلتستان، 24 مئی سے گلگت بلتستان میں وفاق کی گورنمنٹ ہے، یعنی انٹرم گورنمنٹ سے پہلے سے آپ اس سے پہلے سے انٹرم گورنمنٹ کی ان کی بنائی ہوئی تھی، ہینڈ پک تھی۔ ہماری گورنمنٹ کو 3 مہینے پہلے انہوں نے سیز کیا تھا، تو ان 9 مہینے میں کوئی ایک پروجیکٹ نہیں جس کا ایڈمنسٹریٹو اپروول نکلا۔ کل منسٹری نے، کشمیر افیئرس نے ایک لیٹر ایشو کیا ہے، اس لیٹر کے اندر لکھا گیا، تمام سیکٹریز کو سرکولیٹ ہوا ہے، تمام جو ہے وہ جو ہے محکموں کو یہ لیٹر جا چکا ہے۔ اس میں تو گلگت بلتستان کے سیکریٹریز کو، منسٹرز کو کہا گیا کہ فیڈرل پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ کے اوپر آپ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے۔ گلگت بلتستان کا سی پیک سے زیادہ اہم منصوبہ ایفات تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ 3 سال کے، 3.5 سال کے عرصے میں 2 لاکھ کنال زمین آباد کرنا، وہاں پہ چینلز پہنچانا، وہاں پہ کمیونٹی کو جو ہے وہ آن بورڈ کرنا، وہاں پہ انڈومنٹ فنڈز قائم کرنا، یعنی آپ کے 70 سال میں جتنی زمین آباد ہوئی ہے نا، اتنی ہی زمین ایفات آپ کے اسی ایک پروجیکٹ کے تھرو جو ہے وہ آباد کر چکا ہے۔ ہرارکی میں کوئی ایشو نہیں تھا، میرٹ پہ ریکروٹمنٹ ہوئی تھی۔ آج بھی ایفات پروجیکٹ کو ڈونرز کا جو ہے وہ ڈونیشن سمجھتی ہے، یہ کوئی ڈونیشن نہیں ہے۔ میں نے سختی سے اس کی جو ہے وہ جواب طلبی کی تھی، رب نواز کی اور ہیوبرٹ کی، کہ آپ اس کو جگہ جگہ میں یہ بات کیوں کہتے ہیں ڈونرز بھائی، کہ ڈونرز کس طرح کا ہے؟ یہ ڈونر کا فنڈ نہیں ہے، یہ ٹوٹلی لون ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس، ای اے ڈی کے تھرو ہمیں ملا ہوا ہے نا۔ جب آپ ایک چیف منسٹر لگاتے ہیں، اس کو اپنی ٹیم بنانے کے اختیار نہیں دیتے ہیں، اس کا وزیر، اس کے مشیر، اس کے معاون خصوصی بھی گنڈا پور لگا دیتا ہے، آپ بزداروں کی طرح سرکار نہیں چلا سکتے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، پروگرام روبرو میں آج میرے مہمان ہیں حفیظ الرحمان، سابق چیف منسٹر گلگت بلتستان اور صدر پاکستان مسلم لیگ نواز۔ بہت شکریہ حفیظ صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ نے ٹائم نکالا۔ موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف نے 250 بلین کا بجٹ سنا ہے وہ گلگت بلتستان کے لیے لا رہے ہیں۔ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی حقیقت ہے؟ کچھ آپ کے پاس حساب کتاب ہے؟ دیکھیں، میں نے تو 2 سال اس حکومت کے ساتھ وفاق میں کام کیا، ان سے 200 روپے نکالنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی گورنمنٹ کی ساکھ ایسی ہے کہ 3 سالہ کارکردگی جو وفاق میں جو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کی وجہ سے ان کی وہ صحیح بات پہ بھی کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک تو ان کی ساکھ ہے جس کی وجہ سے وہ 50 لاکھ نوکریاں، 1 کروڑ گھر، تو پتہ نہیں کیا، پھر کراچی پیکیج 3 سال سے 1100 ارب کا سننے، ابھی تک ایک اینٹ نہیں لگی ہے۔ اور گلگت بلتستان کے حوالے سے 250 بلین روپے کی جو بات کر دینا، میں نے ہمیشہ یہ گورنمنٹ کے ذمہ داروں کو یہ کہا، یار سوچ سمجھ کے بات کرو۔ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کا جو بجٹ تھا آپ کے ان 3 سال میں 19 بلین سے 12 ارب ہوا ہے۔ ہماری جو پی ایس ڈی پی میں 129 بلین کی سکیمیں تھی، ان میں سے 96 ارب کی سکیمیں تو آپ کاٹ چکے ہیں۔ تو ہم نے کون سا فورم ہے جہاں لڑائی نہیں کی ہو؟ خان صاحب نے ہر دفعہ کہا بھی یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، کچھ نہیں ہوا۔ خیر، شاید اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، یہ کچھ دینا نہیں چاہتے۔ آج انہوں نے جو ہے وہ بانمتی کا کنبہ جوڑ کے ایک گورنمنٹ جیسے بنا لی ہے، اور ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ پورا، ہم یہ نہیں سمجھتے 4 مہینے سے یہاں وفاق کی گورنمنٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ 22 مئی سے گلگت بلتستان، 24 مئی سے گلگت بلتستان میں وفاق کی گورنمنٹ ہے، یعنی انٹرم گورنمنٹ سے پہلے سے آپ اس سے پہلے سے انٹرم گورنمنٹ کی ان کی بنائی ہوئی تھی، ہینڈ پک تھی۔ ہماری گورنمنٹ کو 3 مہینے پہلے انہوں نے سیز کیا تھا، تو ان 9 مہینے میں کوئی ایک پروجیکٹ نہیں جس کا ایڈمنسٹریٹو اپروول نکلا ہو۔ صحیح۔ تو کیا اس میں جو آپ جو بتا رہے ہیں کہ جو بجٹ آپ کی اس زمانے کا کیری فارورڈ کر رہا ہے جو بھی ہے، کہیں وہ شامل کر کے کوئی یہ فگر تو نہیں بن رہا ہے؟ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ سارے منصوبے شامل ہیں جو کٹے ہیں۔ جو مثال دیتا ہوں میں، وہ منصوبے، یہ نہیں کہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا۔ آپ کا 32 میگا واٹ عطا آباد ہے جی، 26 میگا واٹ شگرتھنگ ہے، 28 میگا واٹ گواڑی ہے، اور اس کے علاوہ گلگت چترال ایکسپریس وے ہے، گلگت کا میڈیکل کالج ہے، گلگت میں فرسٹ وومن یونیورسٹی ہے، چلاس ٹیکنیکل کالج ہے۔ اس طرح ان پروجیکٹس کی ہی مالیت آپ نکال لیں تو یہ 86-87 بلین کے بنتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جی یہ دوبارہ آ رہے ہیں، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ویلکم کہتے ہیں اگر آ گئے۔ اب دوسری بات یہ شبیر صاحب، پرابلم یہ ہے کہ اس حکومت سرے سے خان صاحب کے وہ جو ویژن ہے نا، جو ہوائی قسم کا،
جس میں زمین پہ کوئی کام نہیں ہوتا, کبھی ادھر ٹمکٹائیاں مارتے ہیں, کبھی ادھر مارتے ہیں. دیکھیں ان 3 سال میں نے اس گورنمنٹ سے گزارش یہ کی ہے کہ جو ان کے ذمہ داران ہم سے کبھی کبھار ملتے ہیں تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں یار آپ کے پاس یہ لاسٹ بجٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ آپ کا لاسٹ بجٹ ہے. اس کے بعد جو اگلا بجٹ ہے وہ اس گورنمنٹ کا فائنل بجٹ ہوتا ہے, وہ 4 صوبوں کے لیے ہوتا ہے, وہ آزاد کشمیر اور جی بی میں کے لیے کچھ نہیں ملتا چونکہ الیکشن ایئر کا بجٹ ہوتا ہے. آپ صرف یہی 3 کام کر لیں. مثال کے طور پر ہمارا 19 بلین تھا بجٹ 2018 میں, آپ اس کو لے کے آئے ہیں 12 بلین پہ, اس کو واپس آپ انفلیشن کے اعتبار سے جو مہنگائی ہوئی اس کے اعتبار سے 23-24 ارب کروا لیں, یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. دوسرا, ہمیں ریگولر پوسٹ ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ سے کریشن آتی تھی, ایوریج ہر سال 4000 سے 5000 آتی تھی. آپ کے ان 3 سالوں میں ایک پوسٹ سنگل گریڈ 1 کی پوسٹ فیڈرل گورنمنٹ نے کریشن نہیں دی, تو یہ بیک لاگ بنتا ہے 15000 پوسٹیں. آپ یہ 15000 پوسٹیں لے لیں 3 سال کا. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو آپ کا کیا کہتے ہیں PSDP کے منصوبے جو میں نے پہلے عرض کیا جو آپ نے ڈیلیٹ کیے ہیں وہ واپس لے آئیں, تو یہ آپ کی اچیومنٹ ہوگی, آپ زمین پہ آئیں. ایک لفظ یوز ہو رہا ہے, آپ نے غور کیا ہوگا اس پیکیج کے ساتھ, وہ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے. بالکل. اب انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ 3 چیزیں ایک ساتھ شروع کرنی ہیں, تو کبھی بھی اس طرح کی پلاننگ کے تحت کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ہمارے انڈر ڈیولپ ایریاز میں ممکن نہیں. صحیح, ڈیولپمنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں حفیظ صاحب. آج ایک لیٹر بھی بلکہ سرکولیشن میں ہے جو کہ کشمیر افیئرز کی طرف سے گلگت بلتستان کو جاری ہوا ہے. اس کے مندرجات تو کچھ زیادہ بھیانک قسم کے ہیں, یعنی گلگت بلتستان سے جو اختیارات ہیں کسی حد تک اس کے اندر بہت لمبی چوڑی ڈیٹیلز ہیں, کچھ آپ کے نالج میں ہے کہ اس میں کیا کیا ہے؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ گلگت بلتستان کو مکمل کلونیلزم نظام کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. منسٹری آف کشمیر افیئرز کا گلگت بلتستان کی حکومت کو ڈپارٹمنٹ بنایا جا رہا ہے. 2018 میں ہم نے بمشکل یہ لفظ کٹوایا تھا کہ گلگت بلتستان کی منتخب حکومت جو ہے وہ منسٹری آف کشمیر افیئرز کی اٹیچ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کو ڈائریکٹ جواب دہ ہے. فیڈرل گورنمنٹ سے مراد منسٹری آف کشمیر افیئرز نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ سے مراد پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. تو یہ ہم نے 2018 میں ہم نے آزادی لی تھی منسٹری سے. اب آپ یہ دیکھیں, دوسرا ہم نے پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر جو ہے بابر حیات تارڑ یہاں پہ چیف سیکرٹری باقاعدہ پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر کے طور پہ کام کرتے رہے. ہمارے سیکرٹری PND نے پچھلے دنوں جا کے منسٹری میں یہ بات بھی کی, ہمارے چیف منسٹر بھی کہتا ہے جی ہو گیا. اب صورتحال کیا ہے, کل منسٹری نے کشمیر افیئرز نے ایک لیٹر ایشو کیا ہے. اس لیٹر کے اندر لکھا گیا, تمام سیکرٹریز کو سرکولیٹ ہوا ہے, تمام جو ہے وہ جو ہے محکموں کو یہ لیٹر جا چکا ہے. اس میں تو گلگت بلتستان کے سیکرٹریز کو منسٹرز کو کہا گیا کہ فیڈرل PSDP کے پروجیکٹ کے اوپر آپ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے, اس کی طرف آپ کوئی دھیان نہیں دے سکتے. وہاں جو PDs پروونشل گورنمنٹ سے مانگ کے فیڈرل گورنمنٹ لے جاتی ہے ان کو آپ بلا کے بریفنگ نہیں لے سکتے, ان سے کسی قسم کی جو ہے وہ آپ معلومات نہیں لے سکتے, وہ کہیں آپ کو جواب دہ نہیں ہے. یعنی یہ تو آپ دیکھ لیں کہ ٹینڈرز گنڈپور لے گیا, اس کے بعد پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر کا اختیار واپس لے لیا, اور اب ٹوٹلی جو PDs ہیں اصول یہ ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کو لکھتی ہے کہ ہمیں ایک گریڈ 18 کا افسر چاہیے, 19 کا افسر چاہیے, یا پینل بھیجتی ہے. یہاں یہ کیا کرتے ہیں, منسٹری چپ کر کے ڈائریکٹ. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس وقت ہم نے جتنے PDs اپنے دور میں لیے تھے 2-4 پروجیکٹ کے لیے, ہیزل میں حامد صاحب کو لیا تھا, تھرو ٹیسٹ انٹرویو لیا, اخبار میں اشتہار آیا, پریس ریلیز جاری ہوئی, باقاعدہ انٹرویو ہوا. اس کے علاوہ بھی اب انہوں نے جو PDs لینے شروع کیے ہیں وہ ڈائریکٹ وہاں سے آفیسر کا نام بھیجتے ہیں کہ یہ ہمیں چاہیے. یہ پروونشل گورنمنٹ مجبور ہے کہ آپ نے اس کو ان کے ڈسپوزل پہ دینا, نہ ٹیسٹ ہے نہ انٹرویو ہے. اس وقت 5 ارب کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے جو PMLN کا ہے, ریجنل گرڈ کا. اس کا ایک ایسے شخص کو جو یہاں سے ریٹائر ہوا ہے, اس کو نہ ٹیسٹ ہوا نہ انٹرویو ہوا, اس کو لے جا کے ڈائریکٹ ریجنل گرڈ کا 5 ارب کے منصوبے کا اس کو PD لگا دیا گیا ہے. صحیح, تو گلگت بلتستان اب کشمیر افیئرز سے ڈائریکٹ کنٹرول ہوتا ہے اس کا. جی, ابھی تو آپ کا اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, لیٹرز کی بات ہوئی تو ایک اور لیٹر بھی سوشل میڈیا میں سرکولیشن میں ہے, آپ کے نوٹس میں ہے, وہ آپ کے ایک ACS یہاں پہ ہیں, ان کو ریورٹ کیا گیا اور گریڈ 20 سے ان کو 19 میں لایا گیا تھا. یہ پچھلے سال غالباً اپریل کی بات ہے.
اور وہ گریڈ 20 شو کر کے مراعات اختیارات وہ استعمال کریں. آپ کو اس کے بارے میں علم تھا؟ نہیں، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا. جب ہمیں اس وقت جو چیف سیکرٹری صاحب تھے انہوں نے ایک سمری بھیجی تھی جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ یہ گریڈ 20 کے آفیسر ہیں، لہٰذا اس کو اس میں لگایا جائے ایڈیشنل چیف سیکرٹری. تو ہم نے بھی مشورہ کیا، ہمارے علاقے کا ہے، سن آف دی سوائل ہے، کیوں نہ ہم یہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی پوسٹ جو کریٹ کی اس میں فرسٹ ہم اپنے علاقے کے بندے کو لگائیں. تو ہم نے اس کو لگایا تھا. بعد میں پتہ چلا، ابھی آپ کے تھرو پتہ چل رہا ہے یا میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ اس کو تو 1 سال پہلے شاید ان کو ریورٹ کیا گیا ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ اس نے ہارٹ سیشنز نہیں کاٹا تھا. اور ابھی یہ تحقیق طلب معاملہ ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف سیکرٹری ذمہ دار ہے. ان کی ایس آپ کے پاس حفیظ صاحب ایز چیف منسٹر آپ کے پاس نہیں آتی ہے جب یہ لوگ؟ ان کی نہیں آئی ہے ابھی تک میرے پاس، چونکہ ابھی جب یہ آیا تھا نا جی 20 پہ تھا، تو 21 پہ پرموشن کے لیے ہم سے SCR انہوں نے سائن کرانی ہے. تو 21 کی پرموشن تو ان کی ہوئی نہیں بلکہ واپس یہ 19 پہ آیا تھا. تو میرے سامنے 1-2 دفعہ ان کے SCR کی بات آئی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ میری جو ٹارگٹس ہیں جو گورنمنٹ کے وہ اچیو کیے جائیں تو تب SCR لکھی جائے گی، ادروائز ہم کسی کو اس طرح SCR نہیں دیں گے. یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں اسکینڈل ہے. اگر یہ GAD کا کام ہے، یہ کام جو ہے وہ چیف سیکرٹری صاحب کا ہے کہ آیا یہ تحقیق طلب بات یہ ہے کہ اس وقت وہ گریڈ 20 کی سیلری لے رہے ہیں، جب وہ ریورڈ ہو گئے تھے اس کے بعد بھی 20 کی لے رہے ہیں، اس کے پرکس پرویلیج اگر 20 کا لے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی 20 کی. چونکہ ہم نے تھوڑی انویسٹیگیشن کی ہے تو اس حساب سے وہ جو انفارمیشن ہمارے پاس ابھی آئی ہے وہ گریڈ 20 کی ہی تنخواہ لیتے رہیں، لیکن ابھی کوئی سیٹلمنٹ کے چکروں میں ہے کہ واپس آپ مجھ سے ریکوری لے لیں. اور ہے تو یہ قانونی طور پہ اگر آپ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں تو اس کے خلاف اس کے اوپر ایکشن ہو سکتا ہے. بالکل دیکھیں نا، یہ تو آپ نے اپنی معلومات چھپائی، پھر سب سے بڑے ایکشن ہوتا ہے اس میں چیف سیکرٹری ذمہ دار ہے. اچھا دیکھیں آ کے وہ رپورٹ کرتا ہے چیف سیکرٹری کو، چیف سیکرٹری پھر سمری بھیج دیتا ہے پروونشل گورنمنٹ کو. ان چیزوں کی تحقیق کرنا سیکریٹریٹ کا کام ہوتا ہے کہ آیا اس کے پاس گریڈ 20 کی یہ آفیسر ہے، اس کو پرکس پرویلیج ہم نے دینے ہیں. تو ایک آدمی ٹھیک ہے 19 کے ہوتے ہوئے 20 کی پوسٹ ہولڈ کر سکتا ہے، لیکن وہ پرکس پرویلیج اور آپ کی جو ہے وہ مراد جو ہے وہ 20 کی نہیں لے سکتا. اگر اس نے 20 کی تنخواہ لی ہے، 20 کی اور 19 میں یہ تھا، تو یہ تو صرف ریکوری سے کام نہیں بنے گا. میں تو سمجھتا ہوں بڑا سیریس کیس ہے، کافی سیریس ایشو ہے. اسی طرح جس پہ آپ بڑا فخر کرتے تھے کہ جی گلگت بلتستان کے اتنے بجٹ میں سے ہم نے اتنا خرچ کیا، وہ جو افاد فنڈڈ پروجیکٹ تھا ETI وہ بھی اب اسٹینڈ سٹل ہے، اس کا بھی کوئی؟ دیکھیں اس حکومت کا یہ وفاق میں بھی اسی لیے لائی گئی تھی کہ پاکستان کے ڈیولپمنٹ کا پہیہ تباہ کیا جائے. گلگت بلتستان میں بھی یہ مورے اور یہ کٹ پتلیز اور یہ جو پتلی تماشا لگایا گیا اسی لیے لگایا گیا. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ نے CPEC رول بیک کیا اور گلگت بلتستان کا CPEC سے زیادہ اہم منصوبہ ایفاد تھا. آپ دیکھ لیں کہ 3 سال کے 3.5 سال کے عرصے میں 2 لاکھ کنال زمین آباد کرنا، وہاں پہ چینلز پہنچانا، وہاں پہ کمیونٹی کو جو ہے وہ آن بورڈ کرنا، وہاں پہ انڈومنٹ فنڈز قائم کرنا. یعنی آپ کے 70 سال میں جتنی زمین آباد ہوئی ہے نا اتنی ہی زمین ایفاد آپ کے اس ایک پروجیکٹ کے تھرو جو ہے وہ آباد کر چکا ہے. ہرارکی میں کوئی ایشو نہیں تھا، میرٹ پہ ریکروٹمنٹ ہوئی تھی. اور اب آپ دیکھ لیں کہ وہ مسٹر ہیوبرٹ ہے ایک بندہ جو تنخواہ دار ہے ایفاد کے اندر، یا رب نواز ہے جو ایک گریڈ 22 کا ایک بیوروکریٹ ہے، وہ ایک تنخواہ دار آدمی تھا، ریزائن دے کے گیا. ہم جب گورنمنٹ میں تھے جب بات آتی تھی یہ جب ہمارے سامنے لفظ یوز کرتے تھے کہ یہ ڈونرز ناراض ہوتا ہے. تو موجودہ حکومت آج بھی ایفاد پروجیکٹ کو ڈونرز کا جو ہے وہ ڈونیشن سمجھتی ہے. یہ کوئی ڈونیشن نہیں ہے. میں نے سختی سے اس کی جو ہے وہ جواب طلبی کی تھی رب نواز کی اور ہیوبرٹ کی کہ آپ اس کو جگہ جگہ میں یہ بات کیوں کہتے ہیں ڈونرز بھائی، کہ ڈونرز کس طرح کا ہے؟ یہ ڈونر کا فنڈ نہیں ہے، یہ ٹوٹلی لون ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس EAD کے تھرو ہمیں ملا ہوا. ٹھیک ہے، یہ کوئی ڈونیشن، یہ NGO والا فنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ واپس ہونا ہے. یہ واپس ہونا ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کے اندر لیس ڈیولپمنٹ ایریاز کے لیے ایک فنڈ ہوتا ہے، وہاں سے ایک انڈومنٹ فنڈ ہے یونائٹڈ نیشن کا. ٹھیک ہے، مختلف ملک لیتے ہیں واپس کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی لیا تھا، واپس کیا ہے. اس پہ آپ دیکھ لیں کہ انتقامی کارروائی کر کے پروونشل گورنمنٹ کہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. آج 9واں مہینہ ہے، ایفاد کی ایکٹیویٹی 0 ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں ایفاد سے ریلیٹڈ ہمارا جو پیسہ ہے وہ 12 بلین روپے آج بھی ہے. مزید آپ نے 6 اضلاع اس میں شامل کیے ہوئے ہیں اور آپ نے آرگنائزیشن کی حالت یہ کر دی کہ 8 مہینے میں جس
افات میں ہم نے زیرو انٹرفیرنس، ہماری انٹرفیرنس یہ ہوتی تھی، ہم نے یہ طے کیا تھا جب ہم یہ پروجیکٹ لیا ہے کہ 98 میں نواز شریف صاحب نے دیامر میں 1 ارب روپے کا افات فنڈ دیا تھا، تو اس کی ناکامی کی وجوہات ہم نے ڈھونڈی 3 تھی: میرٹ پہ ریکروٹمنٹ نہ ہونا، عوامی نمائندوں کو اعتماد میں نہ لینا، پولیٹیکل اونرشپ نہ ہونا۔ ہم نے یہ فیصلہ کہ ہم اس پروجیکٹ میں یہ تینوں کام کریں گے۔ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اس کو آن کرتی ہے بجٹ کے تھرو، اور اس کی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ کی جائے گی، کوئی مداخلت نہیں ہوئی۔ ایک کمیونٹی کے 3 ریجنز میں آگے آپ کے وہ میرٹ پہ کیا کہتے ہیں اس کے کوارڈینیٹر ایک کمیونٹی سے، اس کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، میں نے کہا میرٹ پہ آ گئے، انہوں نے کام کیا۔ جب ایک ادارہ چلتا پھرتا ادارہ جس نے ڈیلیور کیا، صرف اور صرف رب نواز اور ہیوبرٹ کی خواہشات پوری نہ کرنے پہ ان کے ساتھ یہ سلوک کر دینا، آج الحمدللہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ ہم نے یہاں سے اس بات پہ لکھا اور احتجاج کیا، جو یونائٹڈ نیشن کے ذمہ داران ہیں ان فنڈز کے، تو آج ہیوبرٹ اس کو رب نواز کو تو فارغ کر دیا گیا ہے اس سے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں 2 اور لوگ بھی ہیں جن کا برابر قصور ہے۔ چیف سیکرٹری صاحب ہمارے جو پچھلے ہیں، اور سیکرٹری PND، ان کو کس طرح ضرورت تھی، ایک بجٹڈ فنڈ تھا GB کا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پلان میں شامل تھا، اینول ڈیولپمنٹ سے یہ پیسے ریلیز ہوتے تھے۔ یہ ہیوبرٹ اور رب نواز نے ان کو سبارڈینیٹ کی طرح ان کو ڈکٹیٹ کیا ہے، اور انہوں نے اس کی ڈکٹیشن لے کے آ کے ادارے کو برباد۔ اس حکومت کو کیا مشورہ دیں گے؟ حافظ صاحب آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ نے 5 سال ایز چیف منسٹر، اس سے پہلے بھی آپ کیا حکومت میں رہے ہیں، تو ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ آج کل سنا ہے کہ وہ سیکرٹری بھی چیف منسٹر کی بات نہیں مان رہا ہے، کوئی کال اٹینڈ نہیں کر رہا ہے، جس طرح کی خبریں ہیں کہ مخصوص لوگ، سب سیکرٹریز یا ڈپارٹمنٹس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جو نہیں مانتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے ہاؤس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ تو جی دیکھیں، جب بات یہ ہوتی ہے نا، جب آپ ایک چیف منسٹر لگاتے ہیں، اس کو اپنی ٹیم بنانے کے اختیار نہیں دیتے ہیں، اس کا وزیر، اس کے مشیر، اس کے معاون خصوصی بھی گنڈپور لگا دیتا ہے، آپ بزداروں کی طرح سرکار نہیں چلا سکتے۔ میں یہی موجودہ چیف منسٹر صاحب جو سلیکٹڈ ہیں، ان سے ہم کہیں گے یار آپ کا ایک اچھا نام ہے، آپ اپنے آپ کو خراب نہ کریں، سٹینڈ لیں۔ ہم نے 19 مارچ کے جلسے میں آپ کے خلاف باتیں کم، ہم نے یہ کہا کہ جس کو بھی جس طریقے سے ملایا گیا کہ ہائیبرڈ نظام ختم کرو، کمپلیٹ اختیار ایک کے پاس ہو، اور تاکہ عوام اسے جواب دہی کر سکیں۔ اب یہ جناب یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہر روز جو ہے وہ بیٹھ کے جناب سیکٹریوں کے گھروں کے پیچھے پڑ جانا، سیکٹریوں کے جو ہے وہ گاڑیوں کے پیچھے پڑ جانا، یہی کام رہ گیا آپ کا؟ او بھائی آپ فیصلے کریں، امپلیمنٹ کریں، جو نہیں مانتا ہے اس کو فارغ کریں اگر آپ نے کام کرنا ہے۔ اگر آپ ایک دن یہاں پہ چیف منسٹر کی حکومت ہوگی، ایک دن چیف سیکرٹری کی حکومت ہوگی، ایک دن گنڈپور کی ہوگی، ایک دن اندیکھی قوتوں کی ہوگی، تو پھر یہ ہائیبرڈ ہو جائے گا، پھر کس سے آپ پوچھ سکیں گے؟ پھر مجھے بڑا افسوس، ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجا، اسمبلی کی ویب سائٹ سے ایک چیز آؤٹ ہوئی ہے کہ مطلب انلیگل اپوائنٹمنٹ اگر کہیں بھی ہو رہی ہیں تو اسمبلی میں اس نمبر سے رابطہ کیا جائے، اسمبلی کے اندر سیل بنایا گیا۔ دیکھیں اسمبلی جو ہے وہ لیجسلیٹو بزنس کے لیے ہے، اس نے پالیسیز دینی ہے، اس نے ایگزیکٹو اتھارٹی اسمبلی کے پاس نہیں ہے، ایگزیکٹو اتھارٹی گورنمنٹ کے پاس ہے۔ صحیح حفیظ صاحب، میرے خیال میں یہ جو 6000 ملازمین کے حوالے سے یہ غالباً شکایت سیل قائم کیا گیا ہے، اچھا اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں ان 6000 میں جو کہ سفارش یا وغیرہ وغیرہ کے تھرو بھرتی ہوئے ہیں، تو ہم اس کو دیکھیں گے، فلٹر کریں گے، سیکروٹنائز کریں گے، اور میرٹ پر وہ لوگ جو ہیں ان ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو نہیں ہیں 22 سے آئے ہیں ان کو ہم ان کے الفاظ میں تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن ان کو باہر کرنے کا کوئی سوچ نہیں۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں ان 6000 جن کی قانون سازی بھی ہوئی تھی، جن کی ریگولائزیشن کے حوالے سے آپ ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے بھی ورثے میں ایک ایکٹ ملا تھا، جب ہم آئے تو پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کیا، ہم نے لیٹر اینڈ اسپرٹ اس ایکٹ کے اوپر عمل درآمد کیا۔ اب ان ملازمین میں یہ جو 6000 ہیں، 7000 ہیں، اس میں شاید 1500-2000 لوگ ہوں گے جو 5 سال میں لگے ہوں، ورنہ زیادہ تر وہ پہلے سے آ رہے ہیں۔ اب ایک غلط فہمی یہی ہے کہ بھئی آپ حکومت میں آئے تھے تو وعدہ کیوں کہ ہم یہ کریں گے، آپ نے کمیٹیاں پہ کمیٹیاں بنا کے کہا جی آج نہیں تو کل پرسوں آپ کو کر رہے ہیں، تو آپ اس وقت کہہ دیتے ہم سکروٹنی کرتے، آتے ہی سکروٹنی کرتے، آپ کوئی غلط طریقے سے لگا ہے، تو آج صرف اس کو لمبا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس میں کوئی فوجری کی بات آپ کے زمانے میں کوئی ریکارڈ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں میں شبیر صاحب میں آپ کو عرض کر دوں، ہم نے گلگت بلتستان میں ملازمین کے حوالے سے کلیئر کٹ ایک پالیسی سازی کی، اب کوئی ادھر ادھر ہو نہیں سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں گریڈ 1 کوئی ٹیسٹ انٹرویو نہیں ہوتا تھا، ہم نے 1 تا 5 تک ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ بورڈ، اس سے اوپر ٹیسٹنگ سروس، اس کے اوپر FPSC ہم گئے، اس سے
تو ہم جب گورنمنٹ میں آیا تو کنٹیجنٹ پیڈ ملازمین کی جو لسٹ ہم نے منگوائی تو وہ ہمیں شروع میں کہا گیا یہ 5,000 لوگ ہیں. اس وقت سیلریز جو ملتی تھی ان کو کیش میں ملتی تھی, DDO دیتا تھا, 10 کی سیلری لیتے تھے, GPR سے آگے 3 کو دیتے تھے, 3 کو نہیں دیتے تھے اور کاغذوں میں شو ہوتا تھا. ہم نے کہا ہم ان کی بایو میٹرک کرنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ آف گلگت بلتستان میں تمام کنٹیجنٹ ملازمین کی بایو میٹرک سسٹم ان کی حاضری وغیرہ چیک کی تو 6,000 سے کم ہو گئے 3,000 ہو گئے. پتہ چل گیا 3,000 بوگس ملازم تھے. دوسری غلط فہمی جو ہے ان ملازمین کے حوالے سے یہ پھیلائی جاتی بجٹ نہیں ہے, پیسے نہیں ہے. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, اس وقت ہم نے ان سب ملازمین کو بایو میٹرک کیا ہوا ہے, ان سب کی سیلری آن لائن ہے, ان سب کو آلریڈی سیلری مل رہی ہے. شروع میں کسی کو 2,000 4,000 تھی, ہم نے ایوریج 16,000 کر دی ہے. 16,000 کم سے کم ان ملازمین کی تنخواہ, تو یہ لگ بھگ 16 کروڑ روپے تو ہر سال آپ ان ملازمین کو تنخواہوں میں دے رہے ہیں. آپ وہی 16 کروڑ روپے, سمپل سی بات ہے, فائنانس کی زبان میں آپ وہاں پہ اس کو موڈیفائی کر لیں, کر کے آپ جو ہے ان کی کریشن کر دیں. آلریڈی خان صاحب نے 2.5 سال میں ہم نے کوئی کریشن نہیں دی. جب میں زیادہ لڑا ہوں تو انہوں نے ہمیں ایک لیٹر دیا ہے, وہ ریکارڈ ہے کہ آج تک 70 سال میں کسی نے ہمیں یہ لیٹر نہیں لکھا تھا کہ آپ خود پیسے ہیں تو کریٹ کریں. ہمیں آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ نے لکھا ہوا ہے آپ کے پاس پیسے ہیں تو پوسٹیں کریٹ کریں. ہم ان کو راستہ بتا رہے ہیں, یہ جو 6,000 ملازم ہیں ان کو آپ آلریڈی جو کنٹیجنٹ پیڈ تنخواہ دے رہے ہیں اس تنخواہ کو ریگولر حکمت میں وہاں لے جائیں, اس پیسے کو 2-4 کروڑ روپے اور کر دیں, اور ہر صورت ان ملازمین کو ریگولر کرنا پڑے گا. ہم ان کے ساتھ ہیں, اس لیے کہ ہم نے ایکٹ پاس کیا, ہم اس کو آن کرتے ہیں. اب ان کو ادھر ادھر کا راستہ نہیں ہم اپنانے دیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ حافظ الرحمان. ناظرین, سابق چیف منسٹر اور صدر پاکستان مسلم لیگ نواز حافظ الرحمان کی گفتگو آپ نے سنی. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.